إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمین۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کوئی عالم دین نہیں اور نہ ہی کوئی مقرر ہوں، بلکہ میں قرآن پاک کا ایک طالب علم ہوں، اور جیسا کہ ایک شاعر کا قول بھی ہے کہ ابھی میں طفل مکتب ہوں، نہ واعظ ہوں نہ مولانا، تمنا دل میں جاگی ہے سنا دوں حق کا پیمانہ۔ اس لیے آپ لوگوں نے بھی میری بات کو ایک یوجول واز و تبلیغ کی طرح نہیں لینا، بلکہ میری ہر بات پر غور کرنا ہے، اسے اپنے دل و دماغ میں اتارنا ہے اور اس پر مکمل عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ میری ہر بات جو ہے وہ آیات قرآنی اور احادیث صحیحہ کے مطابق ہی ہوگی انشاءاللہ۔ آج کی جو ہماری ایکسکلوسیو گفتگو ہوگی، اس کا عنوان ہم نے رکھا ہے کہ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے۔ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اسلام کا مطلب سمجھنا پڑے گا۔ اسلام کو اگر ہم اصطلاحاً دیکھیں تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، اللہ کے اتارے ہوئے دین کو اسلام کہا جاتا ہے۔ اسلام جو ہے وہ اللہ کا اتارا ہوا دین ہے، جو کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 کے شروع میں آتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک اسلام ہی دین ہے۔ لغت میں دیکھا جائے تو لغوی معنی اسلام کا کیا بنتا ہے؟ اسلام جو ہے یہ سلمہ یسلم کا باب افعال ہے۔ سلمہ یسلم کا مطلب بنتا ہے سلامتی میں آنا، اور اس کا باب افعال بنتا ہے اسلامن، جس کا مطلب ہے فرما برداری کرنا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر مسلمانوں کے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ اسلام کا مطلب ہے سلامتی والا دین، کیونکہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے سلمہ یسلم، اس کا مطلب ہے سلامتی میں آنا، لیکن یہ جو ہے اسلامن یہ باب افعال بنتا ہے اس کا، اور اسلامن کا مطلب ہے فرما برداری کرنا، اور اسی کا مصدر اسلام ہے، جس کا مطلب ہے اللہ کی فرما برداری کا ضابطۂ حیات۔ اب ہم نے سمجھ لیا اسلام کا مطلب لغت میں کیا ہے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل فرما برداری کا ضابطۂ حیات، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری جو ہے وہ اللہ ہی کی فرما برداری کے تحت ہوگی، جیسا کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 80 کے اندر آتا ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت امپلائڈ ہے کہ اللہ کی اطاعت، اور یہ دو الگ الگ نہیں ہیں بلکہ یہ ایک ہی چیز ہے اصل میں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ کی مکمل فرما برداری کا ضابطۂ حیات کہلاتا ہے اسلام۔ اب ہم اس آیت کریمہ کی طرف آتے ہیں جو میں نے شروع میں تلاوت کی تھی، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے۔ اب یہ اسلام کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری کا ضابطۂ حیات، یعنی اللہ کی فرما برداری مکمل طور پر اختیار کر لو۔ یا ایھا الذین آمنوا کی جو اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے وہ ہوگی اے ایمان کے دعوے دارو۔ مسلمان اور مومن یہ دو الگ الگ ٹرمنالوجیز ہیں جو کہ بعض اوقات قرآن پاک میں ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہوئی ہیں، لیکن سورۃ الحجرات کے اندر یہ فرق واضح ہوا ہے۔ آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم يؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اعرابی لوگ، یہ دیہاتی لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آپ فرما دیجئے کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے، اور ایمان تمہارے دلوں میں ابھی تک بالکل بھی داخل نہیں ہوا ہے۔ ہاں، اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کرو، فرما برداری کرو، تو تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہوگا۔ یہ میں بریکٹ میں بول رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا، یعنی جب تک تم مومن نہیں بنتے تب تک جو عمل صالح تم کرو گے وہ تمہارے لیے اللہ محفوظ کر کے رکھے گا، اس میں سے کچھ بھی ضائع نہیں کرے گا۔
تو اس آیت کے اندر تمام کانسیپٹس جو ہیں وہ کلیئر ہو جاتے ہیں کہ قانوناً پہلے انسان جو ہے وہ اسلام میں داخل ہوتا ہے. جیسے فرمایا وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا، بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے. ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. اور ایمان دلوں میں داخل کیسے ہوگا اس کے لیے آگے فرمایا وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کرنی ہوگی، تب تمہارے دلوں میں ایمان جو ہے وہ ڈیولپ ہوگا. اور وہی بات یہاں پر بھی آئی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کے دعوے دارو، ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل فرما برداری اختیار کر لو، تب تمہارا یہ دعوی ایمان جو ہے یہ سچا ہوگا، ورنہ تم مؤمنین میں شامل نہیں ہو سکتے. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ایک تو ہے مسلمان جو اسلام کو قانوناً مان لے، اقرار کر لے، اور دوسرا ہوتا ہے کافر جو سرے سے ہی اسلام کو قبول نہ کرے. لیکن اب جو قانوناً مسلمان بن گیا، کلمہ پڑھ کے اس نے اسلام قبول کر لیا، اس کے بعد بھی پھر دو کیٹیگریز بن جاتی ہیں. ایک وہ کہ جس کا ایمان ہو پکا، اس کو تو کہتے ہیں مومن. اس کا کرائٹیریا وہ ہم نے دیکھ لیا ان آیات کے اندر کہ اس نے پوری اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنی ہے، تب وہ مومن کے درجے پر پہنچے گا. لیکن جو ایسا نہیں کرتا، اس کے لیے ایک ٹرم آتی ہے قرآن و حدیث میں، اور وہ ہے منافق. منافق کا مطلب ہی ہوتا ہے دو رخوں والا، جس کی روش جو ہے وہ آدھی مسلمانوں والی ہو اور آدھی کافروں والی، اس کو کہا جاتا ہے منافق. اور مومن کون ہوتا ہے؟ جو پکا یقین، مکمل ایمان رکھتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور باقی چیزوں پر جو کہ جن پر کہ ایمان لانا ضروری ہے. یہی بات اسی آیت سے آگے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 14 جو میں نے ابھی تلاوت کی، اس سے آگے جو آیت چلتی ہے آیت نمبر 15، اس میں آتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، کہ ایمان والے تو اصل میں وہ ہیں جو مکمل یقین رکھتے ہیں اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پھر شک میں نہیں پڑتے، یعنی ان کا ایمان پھر ڈگمگاتا نہیں ہے، یعنی ان میں وہ روش ہو جاتی ہے کہ ان کی اگر جان پر بھی بن آئے وہ اللہ کی نافرمانی ہرگز نہیں کریں گے. لیکن جن کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اگر انہیں تھوڑے سے پیسے دکھا دیے جائے تو بڑی سے بڑی اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جو کہ ہماری روش ہے. تو جو ایسا ہوگا، یعنی جس کی روش ایسی ہوگی، یعنی وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہو لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل فرما برداری نہ کرے، اس کے لیے قرآن پاک میں آتا ہے سورۃ البقرہ کی ہی آیت نمبر 85 کے اندر افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون، کہ تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے سے کفر کرتے ہو. یہ تو آیا یہودیوں سے خطاب ہو رہا ہے. پھر آگے فرمایا فما جزاء من يفعل ذلك منكم، کہ تم میں سے جو بھی ایسا کرے، یعنی اب اس میں مسلمان بھی آ گئے، یہودی بھی آ گئے، عیسائی بھی آ گئے، بت پرست بھی آ گئے، تمام انسان آ گئے، کہ تم میں سے جو بھی ایسا کرے تو اس کی سزا اس کے سوا کیا ہوگی کہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیا جائے اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو. تو اب ہم اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں کہ ہماری روش کیا ہے، ہم کیا کرتے ہیں. تو ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، دعویٰ تو کرتے ہیں ایمان لانے کا، ہمارے اندر ایمان بالکل نہیں ہے. عقیدہ ہے جو ماں باپ سے مل گیا ہے اور ہم عقیدے کے مسلمان ہیں، ورنہ غالباً علامہ اقبال کا اشعار ہے کہ مٹ جائے گناہوں کا تصور ہی جہاں سے، اگر ہو جائے یقین کہ خدا دیکھ رہا ہے. اور یہی بات میں نے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 15 سے بھی کوٹ کی کہ حقیقی ایمان والے تو وہ ہیں جنہیں مکمل یقین ہے اللہ پر. یہی بات اقبال نے بھی کہہ دی کہ اگر ہمیں یہ حقیقی یقین ہوتا کہ اللہ ہمیں ہر وقت ہر جگہ دیکھ رہا ہے تو ہم اکیلے میں بھی کوئی گناہ نہ کرتے. ہم اب دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی دیکھ رہا ہو، یعنی ہم پبلک میں ہوں، تو ہم اکثر گناہوں سے وہاں گریز کرتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں جن کو گناہ سمجھا جائے. ویسے تو اکثر گناہ ایسے ہیں جو گناہ سمجھے ہی نہیں جاتے، جن کو غلط سمجھا ہی نہیں جاتا ہمارے معاشرے میں، لیکن کچھ گناہ ہیں جنہیں گناہ سمجھا جاتا ہے، غلط سمجھا جاتا ہے، وہ کام ہم پبلک میں نہیں کرتے بلکہ اکیلے چھپ چھپا کر کرتے ہیں. لیکن اقبال کہتے ہیں کہ اگر ہمیں اللہ پر سچ مچ یقین ہوتا تو ہم چھپ چھپا کر بھی وہ گناہ نہ کرتے، نہ ہی کھلم کھلا کرتے، بلکہ گناہوں کا تصور ہی مٹ جاتا ہمارے دل و دماغ سے. لیکن ہمیں اللہ پر یقین ہی نہیں ہے. ہر طبقے نے اپنے اوپر کئی حرام کاموں کو حلال کر رکھا ہے. جیسے بڑے بزنس مین آپ لے لو، وہ سود کا کام بلا جھجک کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے ملازمین حضرات بھی، میں بھی ایک چھوٹا موٹا ملازم ہوں، لون لیتے ہیں بینک سے اور اس پر سود ادا کرتے ہیں. مکان بنانے کے لیے لون، بچے کی شادی کے لیے لون، اور کاموں کے لیے لون، اور پھر اس پر سود ادا کرتے ہیں. حالانکہ سود دینا بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا سود لینا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم باز نہیں آتے سود لینے سے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. یعنی الٹیمیٹم ہے اللہ کی طرف سے، اعلان جنگ ہے ان کے خلاف جو سود سے باز نہیں آتے. اسی طرح سے آپ چھوٹے کاروباریوں کو لے لو، ریڑھی والے، دکان والے اور چھوٹے موٹے کاروبار ہوتے ہیں، تو ان کا یہ ایکسکیوز ہوتا ہے کہ جی جھوٹ کے بغیر ہمارا کاروبار نہیں چلتا، ہمیں جھوٹ کا مجبوراً استعمال کرنا پڑتا ہے. جب جھوٹ نہیں بولیں گے تو کھائیں گے کیا؟ تو جھوٹ بولنے والوں کے لیے قرآن پاک میں کیا آیا؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر.
یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے جھوٹ بول دینا. اور اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں ہمارے نوجوان اسٹوڈنٹس کالج یونیورسٹیز کے یا اسکولوں کے بھی غیر محرموں کے ساتھ تعلقات محبت کے نام پر، وہ میری آنکھوں نے دیکھا ہے، میں اسی جنریشن کا ہوں، آج بھی دیکھتے ہیں کہ اسلام کا اور حیا کا جو جنازہ نکالا ہے نوجوانوں نے، چاہے وہ لڑکے ہو یا لڑکیاں ہوں. اور اسی طرح سے آپ عورتوں میں دیکھتے ہیں کہ بے پردگی، گھر سے باہر نکلنا مجبوری ہی ہے، اگر تو پردے کا اہتمام کرو. نہیں، بالکل نہیں. مساوات کے نام پر، ایکویلٹی کے نام پر بے پردگی، بے حیائی عام، اور بالکل بھی کسی کے کان پر جوں بھی نہیں رینگتی کہ اللہ نے ان کاموں کو حرام کیا ہے. بے شمار گناہ کر رہے ہیں، بے شمار گناہ کر رہے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے سورۃ البقرہ کی ہی آیت نمبر 81 کے اندر، بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، کہ کیوں نہیں جس نے کوئی گناہ کیا اور اس کی نافرمانی نے اس کا احاطہ کر لیا تو ایسا انسان جہنمی ہے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہے گا، والعیاذ باللہ تعالی. ہمیشہ کے لیے جہنمی. جو کوئی گناہ کرے اور وہ گناہ اس کا احاطہ کر لے، یعنی وہ اس گناہ کے اوپر ڈٹ جائے، ڈیفینڈ کرے اپنے اس گناہ کو اور ریپیٹ کرے، بار بار کرے مرتے دم تک، تو ایسے ایک گناہ کے بدلے بھی ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ جہنمی ہو سکتا ہے، چاہے وہ دنیا میں اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتا ہو. اور اسی لیے اس آیت میں آیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ مکمل طور پر اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو. کیا مطلب ہوا؟ دیکھیے، شیطان اللہ کی وہ مخلوق ہے جس نے سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی کی، جو کہ آتا ہے قصہ آدم و ابلیس، قرآن میں 7 مرتبہ آیا ہے، اور سورہ بقرہ کی سٹارٹنگ میں ہی آیت نمبر 34 کے اندر آتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور استکبار کیا، تکبر کیا، اور وہ ہمیشہ کے لیے کافر ہو گیا. تو یہ روش شیطان کی ہے. ایک تو اس نے انکار کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اوپر سے اس نے تکبر کیا. سورۃ الاعراف میں آتا ہے کہ جب اللہ نے پوچھا کہ تجھے کس بات نے آدم کو سجدہ کرنے سے روکا، تو اس نے کہا کہ تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے، تو وہ تو مجھ سے حقیر ہے، میں اسے سجدہ کیوں کروں. اس نے اپنے گناہ کو ڈیفینڈ کیا، وہ ڈٹ گیا اپنی اس ایک نافرمانی کے اوپر، اور اس ایک نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے اسے قیامت تک کے لیے مردود قرار دے دیا. تو ہم تو بے شمار نافرمانیاں کرتے ہیں اور اوپر سے ایکسکیوزز بھی، اب چارہ ہی نہیں ہے، زمانہ ہی ایسا ہی ہے، سبھی کرتے ہیں تو ہم نے بھی کر لیا، کیا ہو گیا؟ یہ شیطان کی روش ہے. اسی کے بارے میں فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، دیکھو شیطان کی روش اختیار مت کرو، شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، بلکہ آدم کی روش اختیار کرو. آدم علیہ السلام، یہی قصہ آگے چلتے ہوئے جب شیطان نے بہکایا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں، تو انہوں نے اس پرٹیکولر درخت کا پھل کھا لیا جس سے اللہ نے انہیں روکا تھا. اور پھر کیا ہوا؟ اللہ نے نکال دیا انہیں جنت میں سے اور زمین پر بھیج دیا، اور وہاں پر آدم علیہ السلام نے اللہ سے کچھ کلمات سیکھے اور توبہ کی، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں اپنا پہلا پیغمبر بھی بنایا. تو یہ روش ہم نے اختیار کرنی ہے، اور یہی آتا ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 54 کے اندر إِنَّهُ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِ وَأَصْلَحَ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. بے شک جنہوں نے کوئی غلط عمل کیا، کوئی گناہ کیا جہالت میں، اس کے بعد فوراً توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، تو وہ اللہ کو غفور الرحیم پائیں گے. اور یہی ایک مسلمان کی روش ہونی چاہیے. اب اس گفتگو کو سننے کے بعد کئی لوگ ہیں جو سلیم الفطرت ہوں گے، ایک تو وہ ہے نا جو اس گفتگو کو سننے کے بعد بھی ان کی کان پر جوں نہ رہیں گے، جو کہ اکثر ہوں گے، تو ان کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی علاج نہیں ہے. اگر اس گفتگو کو سننے کے بعد بھی وہ مکمل طور پر اسلام میں داخل نہ ہوں، ان کا کوئی علاج نہیں. لیکن کچھ ہوں گے جو غور کریں گے اور لمحہ فکریہ ہوگا ان کے لیے کہ ہماری روش تو پھر شیطان والی ہے، یا ہم تو مومنین والی روش رکھتے ہی نہیں، تو ہم کیا کریں؟ تو ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں گناہ کرنا سخت نہیں، بلکہ گناہ پر ڈٹ جانا سخت ہے. وہی بات میں نے آدم و ابلیس کے واقعہ سے بھی خلاصہ نکالا ہے کہ گناہ کرنا سخت نہیں، بلکہ گناہ پر ڈٹ جانا سخت ہے. گناہ کی ایکسکیوزز پیش کرنا، اس کو ڈیفینڈ کرنا، یہ سخت ہے. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم پائیں گے. اور اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر ہم نے آج تک اپنی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہے تو آج ہم اللہ سے توبہ کریں، اپنی اصلاح کر لیں اور اللہ کی مکمل فرما برداری اختیار کر لیں. ان کا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، ان کاموں کو پورا کریں، اور جن کاموں سے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے ان کاموں سے ہمیشہ کے لیے باز آ جائیں. تب ہم جو ہے مومنین ہونے کے امیدوار ہو سکتے ہیں، ورنہ ہمارا جو ہے شمار کسی اور ہی کیٹیگری میں ہو رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کیٹیگری سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اسلام کی صحیح تعلیمات کے حاصل
کرنے کی توفیق اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اپنی اور دوسروں کی اصلاح کر کے مکمل طور پر اسلام کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری تمام غلطیوں کو معاف کر کے ہمیں اپنے دین اسلام میں شامل فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ.